खलीफत المسلمین ابو بکر وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، تو جو میرے نبی نے فرمایا تو حضرت ابو بکر نے یہی فرمایا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، ابھی میں ذرا کام میں ہوں، بعد میں دیکھیں گے۔ تیسری مرتبہ حضرت جابر آئے اور آ کر کہا کہ خلیفۃ المسلمین یا ابا بکرین، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو اس طرح اس طرح اس طرح وہ مجھے دیں گے۔ تو اب تو آ گیا ہے نا بحرین کا مال اور ایک وقت ہو گیا، آپ مجھے دے دو نا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے۔ میرے پیاروں، چوتھی مرتبہ جب حضرت جابر آئے، اب دیکھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کیا جملہ فرمایا معلوم؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر خلیفۃ المسلمین، وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، لمبا زمانہ ہو گیا ہے، 3 مرتبہ میں آیا ہوں، چوتھی مرتبہ آ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت جابر کا انداز الگ تھا کہ چوتھی مرتبہ آیا ہوں، بحرین کا مال آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ سچ بتاؤ، ہم اگر اس وقت حکومت پر ہوتے تو کیا کہتے؟ میرے پاس ایک ہی کام ہے بحرین کا مال اور تم کو دینا۔ یا حالات پہ حالات ہے، حالات پر حالات ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے اتنے حالات، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کے بیچ میں اتنے پریشان، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں دے دوں گا۔ تو کیا کہا معلوم حضرت جابر نے؟ مجھے لگتا ہے آپ کنجوسی بہت کرتے ہو۔ کوئی امیر المومنین کو بولے، کوئی ہمارے راندیر کے مالدار کو بولے کنجوس، کیا حال کرے گا ہمارا؟ انہوں نے ڈائریکٹ امیر المومنین کو کہہ دیا، خلیفۃ المسلمین کو۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کنجوسی ایسی بیماری ہے جس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں۔ لو میں یہ چابی دیتا ہوں، چابی دیتا ہوں، جاؤ جاؤ وہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو اور ایک مٹھی بھر کر لے کر آؤ، کیا آتا ہے میرے کو بتاؤ۔ اور حضرت ابو بکر اپنے کام میں لگ گئے، حضرت جابر گئے، جا کے دروازہ کھولا اور وہاں سے مال یوں اٹھا کر لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے سامنے گنو، کتنا ہوتا ہے گنو؟ تو گنا تو 500 درہم۔ بولو کتنے درہم؟ 500۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر جاؤ 1000 درہم لے کر آؤ، کیونکہ میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا تھا نا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ تو پہلے 500، دوسرے 500، تیسرے 500، 1500 درہم دیے اور کہا جاؤ تم چلے جاؤ اور ناراض مت ہونا، آئندہ مت کہنا کہ ابو بکر بخیلی کرتے۔ اور ابو بکر نے کیا فرمایا معلوم؟ پہلی مرتبہ دے دیتا، دوسری مرتبہ دے دیتا، تیسری مرتبہ دے دیتا، چوتھی مرتبہ تم کو آنا بھی نہ پڑتا۔ لیکن میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ جب میرے نبی نے کہا ہے تو میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا، میں اپنے مال سے تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن اتنا مال میرے پاس جمع ہی نہیں ہوا، اس لیے بار بار میں تمہیں ٹالتا رہا، اور آج تم نے کہہ دیا کہ ابو بکر کنجوسی مت کرنا۔ میرے پیاروں بتاؤ، خلیفۃ المسلمین کے سامنے کوئی ایسی آواز اٹھائے، ہم لوگ کیا حال کریں؟ اگر کوئی میرے بارے میں بولے قاری احمد علی ایسا، میرے کو پتا چلے ہو میرے بارے میں ایسا بولا، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، چاہے میں کروں آپ کریں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری، بولو کون؟ حضرت سفیان ثوری، ان کو پوچھا گیا کہ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ اکڑ کہ میں کچھ ہوں، کم وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلاتا، اوٹے پر بیٹھا ہے، اور ذرا کسی نے کوئی کچھ بولا تو ماں کی گالی، بہن کی گالی، کہا میرے سے نہیں ٹکرانے کا، میں کچھ اور ہی ہوں۔ تو مٹی سے نہیں آگ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ تکبر، گھمنڈ ختم کیسے ہو؟ کتنا پیار سے بتایا، تمہاری ملاقات یا تو کبھی بڑے سے ہوگی یا تو کبھی تمہاری ملاقات تم سے عمر میں چھوٹے میں ہوگی۔ اگر کسی بڑے سے ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے سوچنا بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، کیونکہ میری عمر 30 سال ہے، مثلا میری عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس نے میرے سے زیادہ کتنی نیکیاں کی ہوگی، کتنی نیکیاں میرے سے زیادہ کی ہوگی، اللہ میرے کو بھی ویسے نیکی کرنے والا۔ سب سے بڑی برائی جو ہمارے اندر ہے نا، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، فخر، I am something، میں کچھ ہوں۔ ہاں میرے پیاروں، میں آپ سب یہ بیماری میں ہے، اس بیماری کا کبھی ہم علاج کرانے کو تیار نہیں۔ ہاں جس کو دیکھو، اگر آپ نے کسی کے سامنے کچھ تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا، وہ سمجھتا ہے میرا انسلٹ ہو گیا، پورے سماج میں میں بدنام ہو گیا، میرا ایک نام ہے۔
کیا نام ہے میرے پیاروں، ہمارا کیا نام ہے؟ کون سی حکومت ہمارے پاس ہے؟ کون سی گورنر؟ جزاک اللہ، آپ نے بیان کو پورا سنا۔ بیان اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریے، کومنٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے، اور قاری احمد علی صاحب کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل سوال و جواب کو ضرور سبسکرائب کریں۔